بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی زیادہ ایک معاملے کا بہت زیادہ چرچا رہا کہ ایک عورت نے جو ہے وہ ایک ایسے لباس ریبتن کیا جس کے اوپر کچھ عربی عبارت لکھی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو انتہائی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایک لیڈی کانسٹیبل جو ہے وہ وہاں سے نکال لیتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت دو طرح کا طبقہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو انتہائی قسم کا جنونی ہے، مطلب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا اور پھر ان کے اوپر انتہائی پر تشدد اظہار کرنا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر پلان کر کے اس کو ایسے ظاہر کرنا جیسے کوئی بہت بڑا اسلام کا وہ نقصان کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اتنا کوئی بھی نہ سمجھ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو نہ سمجھ سکے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک دوسرا طبقہ ہے جو اس کے اگینسٹ میں بہت زیادہ جنونی ہے۔ یہ تو جنونی ہے ہی، ان کو تو ساری دنیا بھی کہہ بھی رہی ہے، ہر طرف سے ہر علماء کے بھی بیان آ رہے ہیں، اور لوگ بھی اس پہ بڑا زیادہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ جنونی ہیں، یہ تو جنونی ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ یہ جنونی ہے۔ لیکن اگینسٹ اس کے جو دوسرا طبقہ ہے جو بہت زیادہ اس کے اگینسٹ میں جنون پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیا ہم نے کبھی ان کو بھی کاؤنٹ کیا؟ کیا ہم نے کبھی ان کے بارے میں بھی سوچا کہ وہ جو طبقہ جس کی وجہ سے یہ جنونی بنے اور وہ اگینسٹ میں ان کے بہت زیادہ جنونی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا وہ بھی پڑھے لکھے اور شعور والے لوگ ہیں؟ کہ اگر اس معاملے کو یہ معاملہ ہو گیا تھا، اور اس معاملے کو اگر ہو گیا تھا تو یہ تو چند لوگوں کا قصور تھا، تو اس چھوڑے سے واقعے کو بنیاد بنا کر سارے علماء کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، اور سارے بڑے بڑے لوگوں کو جو نہیں بھی کہہ رہے، اس کے حق میں نہیں بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی بری بری باتیں کرنا، ان کے اوپر دلائل دینا، تو یہ بات ذرا سوچنے کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر غور کریں کہ ہم لوگ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ہم ادھر آتے ہیں تو بھی جنونی ہوتے ہیں، ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو وہ دوسری طرف سے اپنا جنون پن نکالتے ہیں۔ مطلب کیا ہم لوگ ذہنی طور پر معذور ہیں؟ کیا ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے اس بات کو نہیں سوچا کہ اگر وہ اس طرف جنون پنا دکھا رہے ہیں تو ہم اس طرف جنون پنا دکھا رہے ہیں؟ مطلب ہم کہیں نہ کہیں اپنی ایگزائٹی جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بنیادی مسئلہ ہے ہماری قوم کا کہ ہماری قوم جس سمت میں چل پڑتی ہے نا، اس سمت کے اخیر تک چلی جاتی ہے، مطلب اینڈ کر دیتی ہے۔ ہم اگر ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اتنا تو ہم لوگ دوسری سائڈ پر اتنی زیادہ آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم لوگ جن لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اگر ایک آدمی کسی بھی نظم سے منسلک ہو گیا، سیاسی طور پہ دیکھ لیں، جو کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں تو وہ اس حد تک جنونی ہو گئے ہیں کہ وہ اس اپنے لیڈر کا نام سننا، اس کے بارے میں کوئی بات سننا برداشت نہیں کر رہے۔ اس ساری پیرائے کے اندر جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہماری اس قوم کے اندر ایک اتفاقی طور پر نہیں میں کہہ سکتا، لیکن یہ بات میں کہنا چاہوں گا، میری مجبوری ہے کہ یہ صرف کہنا نہیں پڑ رہا، یہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ اس وقت ہماری پوری قوم ایک بہت بڑے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، اور وہ ہے برداشت کا نہ ہونا۔ وہ کسی میں بھی نہیں ہے اور کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے۔ ہم اس طرف جاتے ہیں تو ادھر ہمیں اینڈ تک لوگ ایسے ملتے ہیں جو آخر تک چلے جاتے ہیں جنونی پن کا مظاہرہ کرنے میں۔ ہم اس طرف آتے ہیں لیکن اچھالا کس کو جاتا ہے؟ زیادہ اسلام کو، اسلام کی باتوں کو، اسلام سے متعلق چیزوں کو، کیونکہ وہ اس کو ہم فارغ سمجھتے ہیں نا، اس کا کوئی مطلب کوئی اس کا بڑا نہیں ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے، وہ ہمیں کمزور لگتے ہیں۔ جیسے کسی شہر میں کوئی ایک ایسا آدمی آ جائے جو انجان اور اجنبی ہو، اور وہاں پہ اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو، اجنبی ہو، اور اس کو ہر کوئی آ کے دھتکارے اور چماٹ رکھ دے، اور وہ ذرا سی غلطی کر دے تو اس کو بہت بڑا اچھالا جائے، اور جو اپنے ہی علاقے میں کوئی اپنا آدمی کوئی غلطی کر بھی دے تو اس کو چھپا لی جائے۔ تو یہ حال ہم نے دین کا کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر، کہ جب اسلام کی بات آتی ہے، اسلام کے اوپر کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو ہم اس کو اتنا زیادہ اچھال دیتے ہیں کہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ اوپر تک چلا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ ان چیزوں کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری اس قوم کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، وہ سیاسی لحاظ سے ہو، وہ اسلامی لحاظ سے ہو، وہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہو،
بظاہر جن کو ہم ایجوکیٹڈ سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، ان کی ذرا باتیں آپ پڑھ لیں، ان کے میسیجز پڑھ لیں، ان کی باتیں سن لیں، ان کے علمی دلائل سن لیں، تو وہ اتنے اخیر تک جذباتی ہو کے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ حدیثیں اور وہ علمی نقطے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی آخر اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا ہے، اتنا برا کیا کر دیا اس بیچارے کے ساتھ کہ یہ اتنا جنونی اور اتنا اینڈ تک چلا گیا۔ تو بھائی اس کو ذرا سا سوچیں۔ اس قوم بحیثیت قوم پاکستانی ہونے کے ناطے سے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کے اوپر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غور کریں گے نہیں سمجھ میں مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہوا ہے، اس سے پہلے بے شمار مسائل ہو چکے ہیں، سیاسی طور پہ 10,000 مسائل ہو چکے ہیں۔ اب سیاسی جلسوں میں، جلوسوں میں، مسلمانوں کی اسلامی کانفرنسوں میں جگہ جگہ یہ مسائل ہیں۔ شادیوں کے اندر کھانے کے اوپر ہم تو لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو شادیوں کے اندر ایک عام جس میں کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوتا، اس میں بھی یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کب تک ہم اس طرح سے زندگیاں اپنی داؤں پر لگائیں گے، اور اگر یہ چیز ہم اس وقت جس اسٹیج پر ہیں اور یہ بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم لوگوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ایک ایسا آپس کے اندر ایک ایسا مضبوط نظام قائم کریں، ایسا مربوط نظام مروج کریں جس سے ہمارے اندر سب سے پہلے تو یہ جو اختلافات ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ کسی بھی لحاظ سے اختلافات ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اپنے گھروں سے جو شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ باہر جا کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کی، بھائی بہنوں کی، بڑوں ماں باپ کی اولاد سے، اولاد کی والدین سے، اور یہ سارے کے سارے ایک نظام الٹ پلٹ ہوا ہے۔ وہ سارا غصہ جمع ہو کہ ہم کہیں نہ کہیں اجتماعی طور پر نکال دیتے ہیں، یا کہیں کسی شادی میں یا کسی اجتماعی جگہوں پر نکال دیتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات وجود میں آتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسا مضبوط نظام قائم کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس کے اندر ان دشمنیوں کو، چاہے چھوٹی چھوٹی ہیں، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پہلے زمانوں میں ہم سنتے ہوتے تھے کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کے قبیلوں کے اندر جو لڑائیاں چل رہی ہیں سالوں، نسل در نسل چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اچھا وہ تو نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے جو ہو گئے، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے بعد وہ لڑائیاں ہمارے گھروں کے اندر تقسیم ہو گئیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پھر اس طرح کے معاملات میں جو اب جیسے کل یہ عورت والا واقعہ ہوا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کو آپ کوئی بہت بڑا یا کوئی بہت بڑی چیز نہ سمجھیں، یہ ایگزائٹی ہے جو ہم نے ہمارے وہاں پہ موجود لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا یہ ہوا کہ وہ بچ گئی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی جب تک ہمارے اندر سے یہ چیزیں معاملات ختم نہیں ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ضرور لگاؤں گا جس میں ہمیں ایک نظام مرتب کرنا چاہیے اور تاکہ یہ آپس کے جو معاملات ہیں ان کے اندر کچھ ایسے چیزیں پیدا ہوں جس سے ہمارے اندر بجائے نفرتیں بڑھنے کے محبتیں پیدا ہوں آپس کے اندر۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بناؤں گا، تو وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔